کہ عام طور پہ مسلمانوں میں اور خاص طور پہ صوفی اکرام بزرگوں میں، عالم دین میں بھی، شاید مولویوں میں بھی اس مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے اور آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے جی اس کے الٹ دلائل ضرور ملتے ہیں. اسلام میں تو کوئی چیز نحوست نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو 3 چیزوں میں ہوتی: بیوی میں، مکان میں اور سواری میں. اور اس کی بھی ڈیٹیل بتا دی، یعنی بیوی کا نافرمان ہونا، مکان کا تنگ ہونا اور سواری کا بھی نافرمان ہونا. گھوڑا ہو یا آج کل آئے دن ہی اس کے یعنی وہ انجن کھلا رہے، گاڑی ہو یا تو. لیکن اس میں بھی نہیں ہے. میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا بیوی میں نحوست ہے وہ آپ دیکھ لیں. اسلام تو ان توہمات کے خلاف ہے. سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، اس میں 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ کوئی بھی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ عقیدہ کہ جی ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، اس کو تو نہیں قرآن سپورٹ کرے گا. اسی طریقے سے جی کالی بلی راستہ کاٹ دے، کوئی دلیل ہے اس کے پیچھے؟ قرآن کہتا ہے علوم 2 ہی ہیں. نمبر 1 ریویلڈ نالج، کتاب و سنت کا علم. ٹھیک ہے، جو قرآن پاک میں آیا نا کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اے آدم اور اس کی اولاد زمین پر اتر جاؤ، اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. جو اس کا انکار کرے گا وہی لوگ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں. یہ ہوگا ریویلڈ نالج. اور ایکوائرڈ نالج کا بھی سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے. جب بھی آپ کو ڈسکوری کرتے ہیں نام رکھتے ہیں نا. جتنی سائنس کی ترقی ہوئی ہے پہلے نام رکھے گئے ہیں نا. کوئی بھی چیز ہوئی ہے، لوہا دریافت ہوا ہے تو لوہے کا نام رکھا ہے، گولڈ دریافت ہوا ہے گولڈ کا نام رکھا ہے، ہر چیز کا پیٹرول نکلا پیٹرول کا نام رکھا. پھر آگے سارے معاملات چلتے چلتے آج دیکھ لیں سائنس کہاں ترقی کر گئی ہے. تو اسلام 2 علوم کو مانتا ہے، ریویلڈ نالج وحی کا علم اور ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. تیسرا کوئی علم نہیں ہے جی. پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، لیکن قرآن ہی کے تحت یہ ایکوائرڈ نالج ہے، ہم نے تجربے سے حاصل کی تو بالکل ہم اسے مانتے ہیں. حالانکہ پیٹرول کو نکلے ہوئے زمین سے 300 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے. پہلا کنواں پیٹرول کا، تیل کا 1748 میں، یہ 1752 میں 2 طرح ملتے ہیں گوگل میں. پینسلوینیا امریکن سٹیٹ میں نکلا تھا. اس سے پہلے تیل نہیں تھا دنیا میں کسی کو پتا. اور آپ کے بزرگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ عرش پڑھ لیتے تھے اور لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے، ان بیچاروں نے بھی نہیں پڑھا کہ زمین کے نیچے تیل ہے. یہ بھی گھوڑے نہیں تو ہم دسے سر. ٹھیک ہے نا، یہ ایکوائرڈ نالج ہے. یہ حدیثوں میں جو تیل ملتا ہے نا وہ زیتون کے پودے کا تیل ہوتا ہے یا سرسوں کا تیل. اسی کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اسی کو دیا جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. یہ وہ والا تیل ہوتا تھا. تو سر یہ ایکوائرڈ نالج سے پتا چلا. یورینیم، اس کی ریز جو ہیں وہ سکن کینسر کاز کرتی ہیں. یہ ہمیں ایکوائرڈ نالج سے پتا ہے، ریویلڈ سے نہیں پتا. باقی ریویلڈ نالج جو چیزیں بتاتا ہے وہ یعنی تقدیر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، اللہ کے اوپر یقین کے معاملات ہیں، عذاب برزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہمیں سائنس نہیں بتا سکتی، اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں سائنس کا علم صرف فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے. جو فزیکل ورلڈ ہے چاہے ہمیں نظر آ رہا ہو یا نہیں، جس پہ فزیکل لاز لگتے ہیں، اس سے باہر تو فرشتے کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے، وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. وہ ہمیں ریویلڈ نالج سے پتا چلتا ہے. دونوں نالج میں جو چیز آئے گی نا، یہ دونوں میں سے ایک میں وہ علم ہوگا. اب سفر کا مہینہ منحوس ہے تو اگر کسی گورے نے یہ ثابت کر دیا ہے ایکوائرڈ نالج کے ذریعے تو بتائیں، گورے تو نہیں مانیں گے. کالی بلی راستہ کاٹ دے، کوئی گورا اس کو منحوس مانے گا نہیں، وہ کہے گا یار عقل کام کرتی ہے. اسی طریقے سے جی گھر کے منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان کے آنے کی دلیل ہے. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے سفر کی دلیل ہے. سر میری آپ چڑھا لیں، میں تو سفر کرتا ہی نہیں ہوں. روزانہ چڑھاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ خام خواہ لوگوں نے چیزیں بنائی ہوئی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کتاب و سنت کے ساتھ، نہ ریویلڈ نالج کے ساتھ نہ ایکوائرڈ.
سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، اس کے کتاب الطب چیپٹر کے اندر، اس کی آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، نام لیا الو، منحوس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا الو رات، وہ رات نہیں بولے گا نا، رات کا جانور ہے نا سارا، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ دن کے وقت مرغی بول پڑے، مرغا بول پڑے تو نوست ہے، رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بیچارہ بولتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں دن رات کا فرق کیا، اب اتنی لائٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں، جب تک رات ہوتی تھی اس وقت تک تو یہ اس طرح ہی ہمیں بنی ہوئی ہیں چیزیں۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں الو منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی ستارہ منحوس نہیں ہے، یعنی ستاروں کے بارے میں لوگوں کا علم ہے نا، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ستارے آج کل گردش میں ہیں، یہ وہ سر، یہ ستارے آپ کے لوگوں کے گردش میں ہوتے ہیں، بل گیٹ کا تو ستارہ کبھی گردش میں نہیں ہوا، وہ تو اوپر کا اوپر ہی جا رہا ہے جی۔ کاروبار میں بندش کر دی، سر دنیا کے سارے بزرگ، سارے تعویذات والے KFC کی بندش کروا کے بتائیں نا، جس کے آج سے 10 سال پہلے 66,000 آؤٹ لیٹس تھے پوری دنیا میں، تو آٹے سارے بزرگ سمیت امام کعبہ کا بھی بیٹھ جائے، ویٹیکن سٹی کا پاپ بیٹھ جائے، یروشلم کا یہودی پادری بیٹھ جائے، تبت کا لاما بیٹھ جائے، ہندوؤں کا کوئی پریسٹ بیٹھ جائے اور KFC کے 66,000 آؤٹ لیٹس بند کروا کے بتائے بندش کر سکتا تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اور بخاری مسلم میں ایک بڑی حیرت انگیز حدیث ہے، ایک رات بارش ہوئی، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آج لوگوں نے 2 طرح سے صبح کی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے اپنے رب پر کفر کر کے صبح کی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ نے بارش کی ہے، وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے کے لیے گیا، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ ان چیزوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں، اور آج تو سائنس نے کھول کے ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں مستقبل کا حال جانتے ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، سر یہ تو پرانی باتیں ہیں، انجینئر صاحب کی پیدائش سے پہلے کی، اب تو نیا ورژن آ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا میں فارمولہ لکھ کے، مشین ڈیزائن کا، جس میں کچھ لیٹن کے ورڈز ہوں گے، کچھ جو ہے وہ گریک کے ہوں گے، وہ جو فارمولہ میں لکھ کے دوں نا، آپ کا کوئی بزرگ، کوئی جادوگر، کوئی نجومی وہ دیکھ کے صرف پڑھ کے بتا دے، سمجھنے تو کیا ہی نہیں رہے سارے، وہ تو پتہ ہی نہیں لگنا لکھا کیوں ہے، صرف ہے دسو کہ اے لکھے ہے، اس کے یہ نہیں کہہ رہے فارمولہ کس چیز کا ہے، نا وہ تو تسی کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں کیا کہتے ہیں، وہ جی سجے پاسے سلام پھیرے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیرے سارے ناظرہ ہو گئے۔ یہ جن لوگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی نمازیں سنیں، ان کو خود نہیں نماز اور قرآن تجوید کے ساتھ آتا، عین اور الف کا فرق نہیں کر سکتے، خا سین سواد کا فرق نہیں کر سکتے، ہا اور ہا کا فرق نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی انہوں نے باتیں مشہور کی ہوئی ہیں۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، سارے اللہ کے مہینے ہیں،